من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، اور اس پوری کائنات میں کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے بلا مقصد پیدا نہیں کی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے استعمال کے لیے پیدا کی ہے، اور خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے شب و روز گزارنا ہے۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے۔ کل کسی کے پاس اپنے اعمال سے مفر کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان کی کتاب اعمال نامہ جو ہے اس کا ایک کتاب کی صورت میں اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے۔ وہ کل اسے کھلا پائے گا اور یہ خود ہی سے پڑھ لے گا اور خود ہی اپنا حساب کر لے گا، اور اپنا حساب کرنے کے لیے انسان خود ہی کافی ہے۔ کاش یہ بات ہمیں آج سمجھ آ جائے، کل جب سمجھ آئے گی تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم اس منظر کا آج تصور کر سکو جسے کل تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جب مجرم لوگ اپنے سر نیچے کیے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ اب ہم نے ساری حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لی ہے اور سن بھی لیا ہے، فرجعنا، اے اللہ اب ہمیں دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، دنیا میں جا کر وہ عمل کریں گے جن کی کرنے کا تو نے پہلے حکم دیا تھا جو ہم کر کے نہیں آئے۔ انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا ہے۔ یہ بات کب کہیں گے ہم؟ کل قیامت کے دن۔ کاش ہمیں آج یقین آ جائے اللہ کی اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، جس کی ہر حرایت وضاحت کے ساتھ کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں حکم یہی کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے آپ کو کھڑے کر لو اللہ کے دین حنیف پر، یکسو ہو کر دین اسلام پر۔ فطرت اللہ، یہی اللہ کی دی ہوئی فطرت ہے، یہی دین اسلام انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اسے اسلام کی فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا مقرر کیا ہوا طریقہ زندگی، اس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ آج حقائق ان کے سامنے اس کتاب کی صورت میں موجود ہیں، لیکن آج فرقہ بندی کا شکار ہو کر انسان جو ہے ان سے غافل ہے۔ قرآن مجید فرقہ بندی کی بار بار تردید کر رہا ہے، بار بار تردید کر رہا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کاش ہمیں اس بات کی آج سمجھ آ جائے اور ہم اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ چڑھیں۔ منیبین علیہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، اور اس کا ڈر کیا ہے؟ تقویٰ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور صلاۃ کو جس طرح کہ قائم کرنے کا حق ہے اس طرح قائم کرو، اور صلاۃ کا قائم نہ کرنا، صلاۃ کا ادا نہ کرنا انسان کو شرک کے زمرے میں لے جاتا ہے۔ ولا تکونوا من المشرکین، صلاۃ قائم کرو
اور مشرکوں میں شامل مت ہو۔ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، فرقہ بندی بھی شرک ہے۔ فرقہ بندی بہت بڑا جرم اور شرک ہے۔ وہ لوگ مشرک ہیں جنہوں نے فرقے بنا لیے۔ اسلام میں فرقہ بندی کی بھائیوں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن مجید یہ کہہ رہی ہے۔ فرقہ بندی سے بچو۔ فرقے بنا کر گروہ ہو گئے ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جس جگہ ہے، جس بات پر عمل کر رہا ہے، جن چیزوں پر عمل کر رہا ہے اس پر خوش ہے، اس میں مگن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روشنی دی ہے کتاب قرآن مجید کی صورت میں، ہر چیز نکھار کر واضح کر کے کھول کر اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ آج اگر سمجھ نہیں آتی، پہلے آیت جو انہوں نے پڑھی ہے کہ کل ہم اپنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، پھر اگر آج ہم نے اللہ کے حکامات کی زندگی نہ گزاری اور اللہ سے التجا کر رہے ہوں گے اللہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ پھر بھیج دے، اب کہ ہم تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، چاہے ہمیں اکیلے کو تیرے سب بندوں کے سامنے ڈٹنا پڑے۔ اسی سلسلہ میں یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 100 سے 109 تک ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ بھی فرقہ بندی ہی کے بارے میں ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، عجیب بات ہے تم کفر کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم خود بھی اللہ کی آیات پڑھتے ہو اور تمہیں پڑھ کر سنائی بھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں رسول اور اس وقت رسول کا عمل موجود ہے۔ جس طرح یہ کتاب محفوظ ہے، رسول اللہ کا عمل بھی اسی طرح سے محفوظ ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، لوگوں جس نے بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس پر اپنی پوری استعداد کے ساتھ عمل کیا، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، لوگوں وہی صراط مستقیم پائے گا۔ صراط مستقیم پانے کا ایک ہی راستہ ہے کتاب اللہ قرآن مجید۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِین، ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین کو۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہر انسان کو موت آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کا ہر قدم موت کی طرف جا رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے میرے بندو، اپنی زندگی میرے حکامات کے مطابق مومن بن کر، مسلمان بن کر گزارو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو ایمان کی صورت میں آئے۔ اور موت کس انسان کو کس وقت کہاں آ جانا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی انسان نہ لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، کسی انسان کو اس کی خبر نہیں کب آ جائے۔ اس لیے موقع ہے اب میرے پاس اور آپ کے پاس، صدق دل سے، خلوص دل سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ کی ذات کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دینے والی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ لیکن ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ خلوص دل کے ساتھ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خلوص دل کے ساتھ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو۔ کس طرح؟ جس طرح اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، اس کے پیچھے چلو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں پیروی کرو اس کتاب کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، لوگوں سب ایک جماعت بن کر اس کتاب پر عمل کرو اپنی پوری استعداد کے ساتھ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، فرقہ بندی کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ جس نے فرقہ بنا لیا، خود ساختہ نام رکھ لیے، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سب سے بڑا ظالم سب سے پہلے میں ہوں، کیونکہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کی، اللہ کی آیات کو لڑایا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، کس طرح وضاحت کے ساتھ اللہ کھول کر اپنی آیات بیان کر رہا ہے۔ اکٹھے مل کر ایک جماعت بن کر چلو تمام مسلمان، اور فرقہ بندی مت کرنا، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ پر اپنی مہربانیوں کو، اپنے احسانات کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب اسلام لانے سے پہلے تم ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. اب اسلام کا تقاضا کیا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور وہ اپنے بھائی کو خود پر ترجیح دیتا ہے. کیا ہمارے دل میں یہ خیالات ہیں دوسرے کے لیے؟ معلوم تو نہیں ہوتا، کاش ایسا ہو جائے، کیونکہ اسلام کا تقاضا یہی ہے، اور اسلام یہی کچھ کرتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرتا ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، لوگوں اللہ کی نافرمانی کر کے تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کتاب دے کر، قرآن مجید دے کر اس گھڑے میں گرنے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، لوگوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات خود تمہارے سامنے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب خود اپنی تفسیر اور تشریح کر رہی ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی لیے لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آیات تمہارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں مکمل رہنمائی ملے، تم ہدایت پر آ جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے سب کو کہ لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلاؤ، نیکی کی دعوت دو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دو. حکم سے مراد نے کہنا ہے حکم صرف حکومت دے سکتی ہے، اور حکومت کے لیے طاقت چاہیے. اسلام ایک نظام قائم کرنے کا نام ہے دنیا پر. وہ ہو نہ ہو، لیکن اس کی خواہش ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ کاش ایک ایسا نظام قائم ہو جائے جس میں نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چل رہا ہو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا ہے، دوسروں کو برائی سے روکنا ہے، منع کرنا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پائیں گے جو خود بھی نیک کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اپنے ملنے والوں کو بھی، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے. یہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ایمان والوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. آج ہم نے اپنا جائزہ خود لینا ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم بھی کہیں انہی قوموں کی طرح نہیں جو فرقوں میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ کتاب بینہ ہے، البینات ہے، البینہ کی جمع ہے البینات. بینات وہ باتیں جو بالکل واضح، کھلی اور مستحکم ہوں، جن میں دو یا معنی نہ نکل سکیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے اس کا ایک ہی مطلب ہو. یہ میرے اندر ٹیڑھ ہے، اگر اس کا میں غلط مطلب نکال رہا ہوں. اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لا عوج لہ، اس کتاب میں ٹیڑھی کی کوئی بات نہیں ہے. سیدھی اور صاف باتیں بیان کی گئی ہیں. ہر اس انسان کے لیے سمجھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آسان بنا دی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لوگوں ہم نے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے یہ کتاب انتہائی آسان بنائی ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا تم یہ سمجھنا چاہتے ہو؟ دنیا میں ہر انسان کوشش سے ہوتا ہے، اس کے لیے جو بھی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ بھی ہمارے راستے میں ہماری ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے سامنے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے جو خلوص دل کے ساتھ میرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بینات ہونے کے باوجود آپس میں اختلاف ہے. اس کتاب کے ہوتے ہوئے نہ دو فرقے ہو سکتے ہیں، نہ اختلاف ہو سکتا ہے. یہ کتاب ہمارے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہے. اگر آج ہم اس کی روشنی میں اپنے اختلافات کا خاتمہ نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما ہی دیں گے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
کاش ہمیں اس عذاب کا آج تصور ہو جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی صورت میں عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن چہرے چمک رہے ہوں گے اور چہرے سیاہ ہوں گے۔ واما الذین اسودت وجوہہم، وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے پوچھا جائے گا کیا ایمان لانے کے بعد پھر تم نے وہ زندگی گزاری جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف تھی، کفریہ زندگی گزاری، حالانکہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو آج اپنے کفر کے بدلہ میں اس عذاب کا مزہ چکھو۔ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، جن لوگوں کے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے وہ لوگ ہوں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری، وہ اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، جو ہم ٹھیک ٹھیک تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تمہارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اہل عالم پر ہرگز ظلم نہیں چاہتا، خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، جیسا عمل انسان لے کر جائے گا میں اور آپ، ویسے ہی اسے جگہ ملے گی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یاد رکھیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کسی انسان کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی ان سب کا وارث ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، لوگو تمہارے تمام اعمال، تمہارے تمام کام جو کر رہے ہو، دن کر رہے ہو، رات کر رہے ہو، اکیلے کر رہے ہو، جماعت میں کر رہے ہو، اندھیرے کر رہے ہو، سویرے کر رہے ہو، ہر کام اللہ کے حضور پہنچ رہا ہے۔ کل ہر انسان کا عمل جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا ایک کتاب کی صورت میں اسے ملے گا، اس کے گلے میں یہ کتاب پڑی ہوئی ہے، کل اسے کھلا پائے گا۔ اللہ حکم دے اقرا کتابک، خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا کوئی اور حساب نہیں کرے گا، آج اپنا خود ہی حساب کر لے اور خود ہی اپنی جگہ دیکھ لے کون سی ہے۔ تو کاش آج ہماری آنکھیں کھل جائیں جس طرح کھلنے کا حق ہے، اور اللہ کا حکم اپنے بندے کے لیے یہ ہے کہ پوری دنیا اس پر عمل نہیں کرتی، نہ کرے تو کر، تو اپنا دفاع کر اس کتاب کے ساتھ۔ یہ ہمارا اسلحہ ہے، ہمارا ہتھیار ہے قرآن مجید، اپنا دفاع کرنا ہے اس کے ساتھ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے اس پر عمل کر کے۔ پوری دنیا اس پر عمل کرے یا نہ کرے، مجھے کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے۔ کاش آج ہماری آنکھیں اس طرح سے کھل جائیں جس طرح کل کھلیں گے، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ ربنا ابصرنا فسمعنا، آج ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، فرجعنا، آج ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم دنیا میں جا کر نیک عمل کریں گے، انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا ہے، کاش وہ یقین آج ہی ہمیں ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کریں۔ اسلام ایک انقلابی زندگی کا نام ہے، یہ رسومات کا نام اسلام نہیں ہے، ان سے نکلنے کا نام اسلام ہے۔